وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حديث آخر. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال: وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وکان من اصحاب الشجرہ. اب محدث فرماتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ صحابی تھے میرے آقا کے، اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے الشجرہ یعنی بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اور سرکار دو جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور لوگ موجود ہوتے تو آپ نماز خفیف پڑھا کرتے تھے، تاکہ درس دیا امت کو کہ کسی کے دیکھنے سے طبیعت میں کوئی خیال پیدا ہو جائے اور ریا ہو جائے. ریا اگر ہوگا تو عمل جو ہے حبط ہو جائے گا. وہ اللہ کے نبی تو ریا سے بھی پاک ہیں، معصوم ہیں. اللہ کے نبی شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن آپ کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے تعلیم ہے. اس لیے صحابی فرماتے ہیں کہ اگر حضور نماز پڑھتے والناس حولہ اور لوگ ارد گرد قریب بیٹھے ہوتے صلی صلاۃ خفیفۃ، آپ نماز جو ہے بڑی مختصر پڑھتے، لیکن تامۃ الرکوع والسجود. خفیفۃ کا معنی یہ نہیں کہ رکوع سجود جلدی جلدی کرتے نا، رکوع اور سجود جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ، کیونکہ یہ نماز میں ضروری ہے کہ قراءت جو ہے وہ آدمی رکعت میں طویل بھی کر سکتا ہے اور اوساط میں سے بھی کر سکتا ہے اور قراءت خفیف بھی کر سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجود جو ہے حتی تطمئن راکعاً، جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع میں آؤ، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو حتی تطمئن قائماً، بالکل سیدھے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ چلی جائے اور آرام سے آدمی اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، یعنی یہ تو کم از کم ہے نا، کم از کم اتنا کھڑا ہو. پھر اس کے بعد سجود میں جائے تو حتی تطمئن ساجدا، سجود آرام کے ساتھ. باقاعدہ سجود جو ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، اور جب سجود کریں تو تسبیحات جو ہیں وہ بھی بڑے آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ، اور آدمی کو اندازہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی جب تسبیح پڑھا ہے تو پتہ ہو میری زبان سے کیا حرف نکل رہے اور ان کا مفہوم و معنی اور مقصد کیا ہے. اللہ کی تسبیح و تقدیس جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی کا میں اعتراف کر رہا ہوں، اللہ کی کبریائی کا میں اعتراف کر رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا میں اقرار کر رہا ہوں تو کیا واقعی میرے دل میں صحیح ایمان ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ اگر لوگ آپ کے ارد گرد میں موجود ہوتے تو آپ نماز تو خفیف پڑھتے لیکن رکوع سجود پورا فرماتے. قال فجلس یوما فاطال الجلوس، حضور بیٹھے تو بہت لمبی دیر. حتی اوما بعضنا الى بعض ان اسکتوا انه ينزل علیہ، ہم نے یہ سوچا کہ اتنی دیر جو حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ اللہ کا وحی اتر رہی ہو، قرآن اتر رہا ہو. قال لا ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں کہ فلما فارغ قال له بعض القوم، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطلت الجلوس حتى اوما بعضنا الى بعض انه ينزل عليك، آپ نے آج تو بہت دیر حالت نماز میں بیٹھے رہے اور ہم نے بھی ایک دوسرے کو روکا کہ شاید وحی اتر رہی ہے. تو نے فرمایا نہیں، وحی تو نہیں اتر رہی، لیکن میں نماز جو ہے صلاۃ رغبہ اور رہبہ پڑھ رہا تھا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 2 تو اللہ نے منظور فرما لی اور ایک دعا سے اللہ نے منع فرما دیا. اس کے بعد فرماتے سألت اللہ اللہ يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها، میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ ایسے عذاب نہ آئیں جیسے پہلی امتوں پہ آئے ہیں. کیا مانا پوری امتیں ختم ہو گئی نا، جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا. باقی انفرادی طور پر کسی جگہ زلزلہ آ جائے، کسی جگہ وصف کی بھی شکل آ جائے تو وہ مراد نہیں ہوتی. پہلی امتوں پہ عذاب جو آئے عذاب استیصال کے بالکل لیا ان قوموں کو ختم کر دیا گیا، ان کے نام بھی باقی نہ رہے، ان کی کوئی نسل بھی باقی نہ رہی. تو ایسا میں نے عرض کیا کہ اللہ میری امت پہ ایسا کوئی عذاب نہ آئے، تو اللہ نے یہ دعا میری منظور فرما دی. سألت اللہ اللہ یسلط علی امتی عدوا یستبیحا فأعطانیہا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا دشمن بھی غالب نہ آ جائے کہ پوری امت ختم ہو جائے، پوری امت کو مٹا ڈالے. اللہ نے میری یہ دعا بھی منظور کر لی. وسألت اللہ یلبسکم شیعا واللہ یذیق بعضکم بعض بعض فمنانیہ، اور میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت میں فرقہ بندی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف قتل نہ ہو، خلاف نہ ہو. لیکن اللہ نے اس دعا سے مجھے منع کر دیا. قال قلت له ابوك سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے ابا نے یہ حدیث حضور پاک سے خود سنی تھی؟ قال نعم سمعته يقول انه سمع من رسول اللہ وعدد اصابعه هذه 10 اصابع. اس نے کہا میں نے اپنے والد سے واقعی یہ بات سنی تھی، وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث میں نے خود حضور پاک سے سنی ہے اور ایک دفعہ نہیں سنی بلکہ گنتے تھے کہ میں نے 10 دفعہ سنی ہے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا ليس بن سعد عن ابي وهب الخولاني عن رجل قد سماه عن ابي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال سألت ربي جل 4 فأعطاني 3 ومنعني 1. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے ابی بصرہ غفاری جو حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے 4 دعائیں مانگی، اللہ نے 3 منظور فرمائی اور ایک سے منع کیا. سألت اللہ اللہ یجمع امتی علی ضلالۃ فأعطانیہا، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میری پوری امت جو ہے گمراہی پہ اتفاق نہ ہو جائے، ساری کی ساری گمراہ ہو جائے. ایسا اللہ نے یہ بھی دعا منظور فرما دی. وسألت اللہ اللہ یظہر علیہم عدوا من غیرہم فأعطانیہا، یہ بھی دعا منظور فرما دی. وسألت اللہ اللہ یہلکہم بالسنین کما اہلک الامم قبلہم فأعطانیہا، یا اللہ میری امت پہ ایسا کات نہ پڑے کہ پوری امت فقر و فاقہ میں مر جائے. اللہ نے یہ دعا بھی منظور فرما لی. وسألت اللہ عز وجل اللہ یلبسہم
شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. البتہ آخری دعا جو تھی وہ اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، امتوں میں تو جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوں گے، یہ تو ہوگا. اب دیکھیں نا، اس حدیث میں آئے گا 4 دعائیں مانگی، ایک حدیث میں آیا 3 دعائیں مانگی، ایک حدیث میں ایک دعا کا ذکر ہے، دوسری دعا کا ذکر ہے. مانا ہے کہ مختلف حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی. لم یخرجوا من اصحاب الکتب الستہ، کسی ستہ میں سے تو کسی نے اس کو نہیں نکالا، لیکن سند صحیح ہے چونکہ طرق بہت ہیں. حدیث آخر قال طبرانی حدثنا محمد صالح بن شیبہ قال حدثنا من جابر حدثنا ابو صالح بن زیاد بن جابر صوت السوائی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سألت ربی 3 خصال فأعطانی 2 ومنعني 1. قلت يا رب لا تعلق امتي جوعا فقال هذه لك. قلت يا رب لا تسلم عدوا من غير من اهل الشرك فيجتاحهم قال ذلك لك. میں نے دعا مانگی یا اللہ میری امت جو ہے وہ بھوک سے نہ مر جائے. حضور اللہ نے دعا منظور فرما لی. اور میں نے کہا یا اللہ کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی وثنی کو ایسا مسلط نہ کرنا کہ میری امت کو ہلاک کر ڈالے. اللہ نے یہ دعا بھی منظور فرما لی. قلت یا رب لا تجعل باسهم بینہم. میرا اللہ میری امت میں فرقہ واریت نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ دعا نہیں منظور. حدیث آخر قال حافظ ابو بکر المرتضی قال حدثنا محمد بن احمد ابراہیم بن احمد بن محمد بن عاصم حدثنا ابو الدرداء المروزی قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن كيسان قال حدثني ابي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال دعوت ربي عز وجل ان يرفع عن امتي 4. اس حدیث میں آیا حضور فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ 4 چیزیں جو ہیں مجھے عطا فرما. رفع اللہ عنہ بستین وعلی عرفان بستین. اللہ پاک نے میری 2 چیزیں جو تھی وہ منظور کر لیں، لیکن 2 دعائیں منظور نہ کی. دعوت ربی ان يرفع الرجم من السماء والغرق من الارض. میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پر آسمانوں سے پتھر برسا کے جیسی پہلی امتوں پہ برسے ہیں ہلاک نہ کر دی جائے. اللہ نے فرمایا یہ منظور ہے. میں نے کہا یا اللہ جیسے پہلی امت طوفان نوح میں غرق کر دی گئی میری امت ایسے ہلاک نہ ہو. اللہ نے یہ بھی منظور فرما لی. اور تیسری دعا میں نے مانگی وَأَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَأَلَّا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. کہ یا اللہ میری قوم میری امت جو ہے وہ فرقوں میں مبتلا نہ ہو جائے، تقسیم نہ ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ دعا نہیں منظور کی. فَاللَّهُ أَنْ مَرَجْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْغَرْقِ مِنَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الْقَتْلَ وَالْحَرَجِ. اللہ نے فرمایا آپ کی امت میں بھی اختلاف ہوگا، آپ کی امت میں بھی قتل ہوں گے، آپ کی امت میں بھی حرج ہوگا، آپس میں ٹکرائیں گے. یہ اللہ کی حکمتیں. طریق اخرى عن بعض ايضا قال المردوي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد قال حدثني وليد بن ربان قال حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا ابو الشجاع بن وليد قال حدثنا عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم لا ترسل على أمتي عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد حضور پاک نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ آسمانوں سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ کر دینا، نہ زمین کے نیچے کو عذاب نازل کر دینا. ولا تلبسهم شيعا ولا تذق بعضهم بأس بعض. اور میری امت کو فرقوں میں اور ٹکڑوں میں تبدیل نہ ہو جائے اور ایک دوسرے کو مزہ نہ چکھائیں اور قتل نہ کریں. قال فتاه جبریل فقال. حضرت جبریل آئے آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اجار امتک ان یرسل علیہم عذابا من فوقہم او من تحت ارجلہم. اللہ نے میری 2 دعائیں تو منظور فرما لی کہ جبریل علیہ السلام آئے اور نہ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کی امت کو پناہ دے دی ہے کہ آسمانوں سے ایسا عذاب نہیں اترے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے اور نہ زمینوں سے ایسا عذاب اترے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے. حدیث آخر قال ابن مردوی حدثنا عبد محمد بن عبد الله البزار
قال حدثنا عبد الله بن احمد بن موسى قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن محمد العنقري قال حدثنا اصباد بن سدي بن المنهال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي 4 خصال فأعطاني 3 میں نے 4 چیزیں مانگی، اللہ نے 3 منظور فرمائی، ومنعني واحدة وسألته ألا تكفر أمتي صفقة واحدة کہ میری امت بالکل جو ہے اسلام سے نکل جائے نا، وسألته ألا يعذبهم بما عذب الأمم قبلهم، جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آئے ایسے میری امت پہ عذاب نہ آئے، اللہ نے یہ بھی قبول کر لی، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، میرا اللہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر یعنی مشرک، کیوں غیر تو وہی ہوتا ہے نا جی مسلمان نہ ہو، جو مسلمان ہے وہ تو بھائی ہے، وہ تو غیر ہوتا ہی نہیں نا، غیر سے مراد ہوتا ہے مشرک ہے، یہودی ہے، وثنی ہے، نصرانی ہے، وہ غیر ہے۔ ہم کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ تو کبھی غیر ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ دعائیں منظور فرما لی، اور میں نے دعا مانگی اللہ یجعل بعثهم بینہم، کہ ان کے آپس کے اندر اختلاف نہ ہو، اللہ نے اس دعا سے مجھے منع کر دیا۔ اور رواه نبی حاتم نبی سعید بن یحییٰ بن سعید القطان عن عمرو بن محمد العنقري نحوه طریق اخرى قال ابن مردوی وحدثنا محمد بن عامر بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا قصين زید الليثي المدني قال حدثني الوليد بن رباح مولى آل ابي ذئاب سمع ابا هريرة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني واحدة سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته ألا يهلكهم بالسنين فأعطاني وسألته ألا يلبسهم شيعا وألا يذيك بعضهم بأس بعض فمنعني۔ ثم رواه المرضى بالتالي عن سعد بن سعيد نبي سيدنا وقري نبي رضي الله تعالى نبي سم نحوه، ورواه البزار عن طريق نبي سلمة نبي رضي الله تعالى نبي سم نحوه۔ قال سفيان الثوري، اب آثار نقل کرتے ہیں، عن الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب قال 4 في هذه الأمة قد مضت 2 وبقيت 2، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم رجم أو من تحت أرجلكم خصف، زلزلہ آ گیا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ قال سفيان عن الرجم والخصف، وقال ابو جعفر الرازي نبي من سنن ابلاد ابي بن كعب قال قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم ويذيق بعضكم بأس بعض۔ قال فهي 4 خلال، یہ 4 چیزیں ہیں نا، منها 2 بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلبسوا شيعا وذاك بعضهم بأس بعض۔ وہ فرماتے تھے کہ بھی 2 چیزیں جو ہیں وہ تو حضور کی وفات کے، سیدنا محمد رسول اللہ حبیب کبریا کی وفات کے 25 سال کے بعد ظاہر ہو گئی۔ بھئی ہم لڑ پڑے، اختلاف ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا گیا، اختلاف کا دروازہ کھل گیا۔ اور وبقيت 2 لا بد منهما واقعتان الرجم والخصف، باقی 2 چیزیں رہ گئیں۔ اب مقصد اثر کو سمجھیں کہ پہلی روایات میں یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اس بات پہ کہ کہیں تو عذاب اوپر سے بھیجیں، نیچے سے بھیجیں، یا تمہیں فرقوں میں مبتلا کر دیں اور پھر تم ایک دوسرے کو اس کا مزہ چکھاؤ، اللہ اس بات پہ قادر۔ تو پہلی احادیث مبارک میں یہ بات آئی کہ حضور پاک نے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی 3 دعائیں منظور فرما لیں. بعض روایات میں 2 دعائیں منظور فرما لیں کہ اوپر کا عذاب یا نیچے کا عذاب آپ کی امت پہ نہیں ہے، لیکن آپس کا جو اختلاف ہے یہ ہو. یہ دعا جو ہے حضور کو اللہ نے دعا کرنے سے منع کا منع یاد رکھیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یا تو بھئی یہ دعا مانگو ہی نہیں. منع کا منع یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا منظور نہیں فرمائی، یعنی 2 چیزیں تو دے دیں اور یہ چیز ہمیں عطا نہ ہوئی. مفسر رحمت اللہ علیہ بعض تابعین کے اثر بھی نقل کر رہے ہیں. یہ ان کی فہم جو ہے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے 4 چیزیں کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ جو ہے نا اللہ قادر ہیں اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے یہ ظاہر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آپس کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف قتل ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال کے بعد جاری ہو گئے. اختلاف ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں شہید کر دیے، اور اس کے بعد دروازہ جو تھا وہ کھل گیا، اور پھر اس کے بعد فتن ہوئے، پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، پھر حضرت علی حضرت معاویہ کے مابین جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر یہ امتوں میں اختلاف چلا آیا بڑھتا گیا، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن آج تک چل رہا. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی باقی جو ہے نا عذاب اوپر کا یا نیچے کا وہ بھی آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کب آئیں گے. وہ بھی یہ مزہ اللہ نے چکھا دیا ہے تو وہ بھی تو عذاب کرنے پہ قادر ہے نا کہ وہ بھی آئیں گے. تو بعض یعنی مفسرین کرام کا خیال یہ بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے سمجھیں کہ یہ ہر بندے کا اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک دہشت ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ قادر تو ہے نا. اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو عذاب اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے، یہ بڑا عذاب تو عذاب ہوتا ہے. ہر عذاب عذاب ہے، چاہے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، چھوٹا آئے بڑا آئے، عذاب تو عذاب ہے نا. دیکھو آگ تو آگ ہے نا، چنگاری ہو یا چاہے بڑا شعلہ ہو. کسی آدمی کو تھوڑی سی آگ لگا کے جلاتے رہیں یا کسی کو بڑی آگ میں ڈال دیں، آگ تو آخر آگ ہے. لیکن بہرحال ایک دوسرے سے عذاب زیادہ شدید ہوتی ہیں. یہ اوپر اور نیچے والا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ بندہ بیٹھے اور عذاب آ گیا، کیا کر سکتا ہے، کہاں جائے گا. اچھا بندہ جا رہا ہے اور خسف ہو گیا، زمین میں دھس گیا، کیا کرے گا. یہ عذاب بہت شدید ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے. اور اسی لیے بعض علماء نے، بعض مفسرین کرام نے جن کا اللہ کے قرآن پہ نظر ہے، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ابلیس جو ہے ملعون ہو گیا، اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کی، اللہ پاک نے اس کو رجیم اور راندہ درگاہ کر دیا. تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی جو دے دی گئی، جو آپ پڑھ چکے قرآن میں کئی دفعہ. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میرا اللہ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. کہ میرا اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا، اور پھر ان میں اکثر جو ہے نا وہ فرمان ہو جائیں. تو بعض علماء کرام نے اپنی فہم سے ایک نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قدرت ہے کہ ابلیس ملعون نے 4 جانبوں کا ذکر تو کیا ہے کہ دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، لیکن اوپر اور نیچے سے ذکر نہیں کر سکا. حالانکہ ہر آدمی کی جانب جو ہیں وہ تو 6 ہوتی ہیں نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، لیکن اوپر سے اور نیچے سے نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نیچے سے اگر فتنہ ہو تو پھر بندہ بچ ہی نہیں سکتا. آپ اچھے خاصے طاقتور ہیں، جا رہے ہیں آگے، گڑھا آ گیا، کیا کریں گے آپ. اللہ نے ابلیس لعین کو یہ توفیق ہی نہیں بخشی تاکہ اپنے بندوں کو اس طرف کے حملوں سے بچا سکے، کیونکہ یہ اوپر اور نیچے کا حملہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے کہ پھر بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ بھی نہیں بچ سکتا.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو یہ توفیق کی۔ ہاں یہ اب تو باقی رہی اللہ کے اپنے بندے جو ہیں وہ تو ویسے ہی محفوظ ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تو تیرا زور چلتا ہی نہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں، اور اللہ کے مزید بندے جو ہیں محفوظ ہوتے ہیں، یعنی گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان کو بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اوپر اور نیچے کے عذاب جو ہیں بہت شدید ہیں، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ بھی 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، 2 تو ہم دیکھ چکے لیکن 2 جو ہے وہ ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو الاشعث بن نصر في قول قل هو القادر على ان يبعث عليكم الآية قال حسبت عقوبتها عمل ذنبها فلم عمل ذنبها رسلت عقوبتها۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں قادر ہوں، چاہوں تو اوپر سے نیچے سے عذاب بھیجوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ اپنے عذاب کو روک دے۔ وہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہوں کے بعد پھر اللہ اپنے اس عذاب کو چھوڑتے ہیں، ورنہ بغیر کسی کو گناہ کیے ہوئے اللہ عذاب نہیں دیتے، بلکہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے جیسے کہ میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، کوئی بلا آسمانوں سے اللہ کا عذاب بندے پر نازل نہیں ہوتا مگر اس کی گناہوں کی وجہ سے، اور وہ عذاب ٹلتا بھی نہیں مگر ٹلنے کا حل ایک ہے کہ اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے، تضرع کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے تو پھر اللہ پاک معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے والا قال مجاہد سعید جبیر ابو مالک والسدی وزید غیر واجب عذاب من فوقکم یعنی الرجم او من تحت ارجلکم یعنی الخسف۔ تحت ارجلکم سے مراد کیا ہے کہ ایسا عذاب آئے کہ آدمی زمین میں دھس جائے، جیسے قرآن نے قارون کے بارے میں فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے حکم دیا کہ قارون اور قارون کے پوری محلہ جو زمین میں دھس جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے تایجلجل بها الى یوم القیامہ، اللہ نے حکم دیا زمین کو دھنساتے جاؤ، دھنستا جائے گا، دھنستا جائے گا، دھنستا جائے گا حتیٰ کہ قیامت۔ اس لیے فرماتی ہوں هذا هو اختیار ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی ترجمے کو پسند فرمایا ہے، یعنی من فوقکم سے مراد ہے کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دی جائے جیسے قوم لوط پہ آئی، اور تحت ارجلکم سے مراد جو ہے وہ خسف ہے، یعنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو ترجیح فرمائی۔ ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الرحمن بن زيد بن الصفي قوله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصيح فهو في المسجد اول المنبر يقول الا ايها الناس انه قد نزل بكم ان الله يقول قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم احدا او من تحت ارجلكم لو خسف بكم الارض اهلككم ولم يبق منكم احدا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض الا انه نزل بكم اسوأ الثلاث۔ اب صحابی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ، کان یصیح فی المسجد او علی المنبر، مسجد میں کھڑے اور چیخ کے پکار کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں خبردار، الا ایھا الناس، لوگوں اللہ کا قرآن اتر چکا، غور کرو، سنو، پڑھو، قرآن میں تدبر کرو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس تعویذ لکھ کے گزارے کرو، اس لیے نہیں آیا قرآن کے بس سر پہ رکھ کے کبھی قسم کھا لیا، سینے سے لگا لیا یا آنکھوں پہ لگا لیا۔ اللہ کا قرآن تو تدبر و تفکر کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن تو نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو جہاں بانی کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو پورے عالم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں تدبر کرو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، چیخ رہے۔
اور فرمایا کہ اگر یاد رکھو لو جاءکم عذاب من السماء لم یبق منکم احدا، اگر اللہ نے آسمان سے عذاب اتار دیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جب عذاب آتا ہے اللہ معاف کرے تو جو صالح لوگ ہیں وہ بھی ساتھ دے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا جب آگ جلاؤ تو جو گیلی لکڑیاں ہیں وہ بھی جل جاتی ہیں۔ باقی قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، لیکن اس وقت پھر سب کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے، یہ نہ سمجھیں کہ عذاب آئے گا تو کوئی بچ جائے گا، عذاب آئے گا تو اللہ معاف فرمائے، پھر کوئی بھی نہیں بچتا ہے۔ اور فرمایا او من تحت ارجلکم او الخسف لو جاءکم لو خسف بکم الارض اہلککم لم یبق منکم احدا، اور اگر اللہ پاک نے زمین میں خسف کا عذاب بھیجا تو پھر بھی تم سب کے سب زمین میں دھس جاؤ گے، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ او یلبسکم شیعا ویذیب، گروہ میں بدل دیں گے، پارٹیاں بن جائیں گی، فرقے بن جائیں گے، ایک دوسرے کو مارو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ یہ تو ان عذابوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ آج دیکھا نہیں دنیا میں کتنی پارٹیاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، ہر جماعت کا اپنا ڈنگ ہے، اپنا رنگ ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، کلمہ پڑھنے والوں کی مسجدیں الگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی دونوں آدمی اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور دونوں مسجد میں جا رہے ہیں، وہ اس مسجد میں نہیں جاتا، وہ اس مسجد میں، یعنی اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا دنیا میں؟ ان المساجد للہ، خدا کے بندے، مسجدیں تو اللہ کی ہوتی ہے نا، مسجد تو خدا کی ہے، ابھی کوئی بندہ آئے نماز پڑھ، لیکن مسجدیں تقسیم ہیں، محراب و ممبر تقسیم ہیں، حتیٰ کہ ہر پارٹی نے اب تو ماشاءاللہ اپنے اپنے لباس بھی تقسیم کر، ہر پارٹی کا ایک لباس ہے مخصوص، کہ بھی اس کا کالی پگڑی ہے، اس کی سبز پگڑی ہے، اس کی جو مرید ہیں وہ ٹوپی والے ہیں، کسی کے لمبی ٹوپی والے ہیں، کسی کی گول ٹوپی والے ہیں، کسی کی 4 کونے والی ٹوپی ہے، کسی کی لمبی ٹوپی ہے، کسی کی واسکٹ ہے، کسی کا کرتا ہے، رنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آدمی کو سمجھ نہیں آتی، میں تو خیر ویسے بھی ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، میری کیا حیثیت ہے یا کیا علم ہے یا کیا مطالعہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بھی آخر دیکھو نا جی، جنگ کے موقع پر اگر کہیں جنگ تھی تو اس وقت تو تقسیم ہوتی تھی باقاعدہ، حضور پاک خود تقسیم فرماتے تھے، اور جنگ جو ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچم بھی تقسیم فرماتے تھے کہ بھئی یہ پرچم اس جماعت کے لیے ہے، یہ پرچم اس جماعت کے لیے ہے، یہ پرچم اس جماعت کے لیے ہے۔ جیسے اسی فتح مکہ پہ آپ نظر ڈال لیں، جب آپ تشریف لے آئے اور خارج الحرم تو آپ نے سب سے پہلے جو حکم دیا مکہ میں داخل ہونے کے لیے، اپنی فوج کا نظم و نسق جو تھا حضور پاک نے ترتیب دی، تو وہ ترتیب جو تھی اس کو کہتے ہیں مخمس۔ اس ترتیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ تو ہوگی مقدمہ میں آگے، ایک جماعت جو ہے وہ میمنہ ہوگی دائیں، ایک جماعت جو ہے وہ میسرہ ہوگی بائیں، اور ایک جماعت جو ہے وہ مؤخرہ سب سے پیچھے، اور ایک ہوتا ہے قلب جو سب کے درمیان، اس کو کہتے ہیں قلب، یعنی مقدم مؤخر قلب میمنہ میسرہ۔ اور پھر ہر جماعت کو حضور پاک نے جھنڈا دیا، بھی میمنہ والوں پر یہ قیادت کریں گے، میسرہ والوں پر یہ قیادت کریں گے،
اور جو سب سے آگے مقدمہ تھا نا، ایڈوانس، سب سے آگے جو پارٹی تھی وہ اس کی قیادت خالد بن الولید کی حالت. اور حضرت خالد بن الولید کے ساتھ جو تھے ابتدا میں 200 گھوڑ سوار تھے، سب کے سب گھوڑوں پہ تھے، کوئی بھی اونٹوں والا نہیں تھا. اسی طرح میمنہ میسرہ اور کلب جو تھا اس میں قیادت خود حضور آپ کر رہے تھے. حضرت خالد بن الولید کے ساتھ جو تھے وہ بنی سلیم کے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، اور 1000 سوار گھوڑ سوار آیا تھا، اس میں سے حضور نے ان کو دیا. اچھا ابھی یہ قافلہ حرم کے قریب پہنچنے والا تھا، حضور نے حکم دے دیا کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ صرف 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے. اور آپ احادیث مبارک دیکھیں، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، تو خود ابو سفیان نے اور حضرت عباس نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، تو آدمی سمجھ نہیں. ابو سفیان نے جب آ کے خیمے میں کلمہ پڑھ لیا تھا نا، تو حضور نے کہا جاؤ. تو جب وہ جا رہا تھا تو پھر حضور نے ایک آدمی بھیجا حضرت عباس کو، کہا کہ اس کو روک دو اور اس پہاڑی پہ اس کو کھڑا کرو. ابو سفیان ڈر گیا. اب جب خالد بن الولید کے سوار نکلے تو گھوڑ سوار اور عظیم الشان گھوڑے، تو ابو سفیان فوراً گھبرا کے کہتا ہے کہ یا عباس من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بنو سلیم ہے. انہوں نے کہا اچھا بنو سلیم بھی مسلمان ہو گئے؟ ہاں. اب جناب اس کے بعد جب ایک دستہ گزرا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ آن ہو رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے تو کوئی نئی فوج ہے. انہوں نے کہا یہ بنو تمیم ہے، اقرا ابن حابس تمیمی جو ہیں ان کی قیادت میں جا رہے ہیں. حیران ہو گئے یہ کیسے لوگ. پھر جب نظر پڑی تو فوراً گھبرایا، کہتے ہیں عباس من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بنو غطفان ہے. اچھا بنو غطفان بھی مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی مسلمان ہو. اس کے بعد اس کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ سوار کا؟ انہوں نے کہا بنو خزا ہے. اس نے کہا بنو خزا بھی مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا سب مسلمان ہیں. ابو سفیان کہتا ہے کہ اب جو لشکر آیا نا میں نہیں پہچان سکا، اور میں حیران ہو گیا کہ ان کا نظم، ضبط، چلنا، ان کا انداز جو تھا اب میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا بس من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو عباس مسکرائے اور فرمایا ابو سفیان اولا تعرفہم، ان کو نہیں جانتے ہو؟ ان کو بھی نہیں جانتے ہو؟ کہا عباس تم کیا کر رہے ہو؟ میرا دماغ جواب دے رہے کون ہے؟ میں نے کہا اولا المہاجرین والانصار، یہ تو مہاجر و انصار ہیں، یہ تو مکے کے لوگ ہیں بابا، ان کو بھی تم نے نہیں پہچانا؟ کہا یار اتنا منظم ہو گئے، انصار نے کبھی جنگ نہیں لڑی لیکن اتنا منظم. اچھا ان کو درمیان میں قیادت کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ. حضور کو بھی نہیں پہچانا، اتنا روب پڑ گیا نا، 10,000 کا لشکر ہے. تو اس وقت تو یہ احادیث میں ملتا ہے کہ حضور نے پرچم دیے، لیکن رحمت للعالمین کی شان ملاحظہ کریں کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ، آپ نے اس کو پرچم، حضرت سعد ابن عبادہ نے اس پرچم کو لے کر جوش میں آ کے یوں ہلایا اور کہا الیوم یوم الملحمہ. اس نے پرچم کو ہلایا اور کہا کہ آج جنگ کا دن ہے. لا قریش بعد اليوم، آج اللہ نے ہمیں وہ قوت دی ہے، قریش کے بچے کو ختم کر ڈالیں گے. آج کے بعد قریش زمین پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. حضور نے سنا تو ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم المکرم، آج تو کرم کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے. اب میں جھنڈا دے دو واپس. تمہارے اندر زیادہ جذبہ ہے، جوش زیادہ ہے، تمہیں جھنڈا نہیں دیتے. اللہ اکبر. لیکن کمال فہم رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین کی فہم و فراست کا اندازہ فرمائیں. حضرت سعد سے پرچم لیا لیکن دیا کس کو؟ قیس بن سعد، اس کے بیٹے کو دے دیا تاکہ انصار جو ہے محسوس نہ کریں کہ ہمارے سردار سے جھنڈا لے لیا حضور نے. تو چلو بھی لے لیا تو اسی کے بیٹے کو دے دیا نا. رحمت ہے نا.
پھر سب اپنے کمانڈروں سے فرمایا کہ بات سنو، تم جنگ کے لیے آ رہے ہو، ہم اللہ کے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی گردن مبارک ایسے جھکائی ہوئی تھی کہ اونٹنی کی گردن کو لگ رہی تھی۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ یوں نہیں اکڑے۔ اور فرمایا کہ لا تقاتلوہم، خبردار کسی کو قتل نہ کرو، الا عشرہ، صرف 10 آدمی ہیں جن کو معافی نہیں، باقی کسی کو قتل نہ کریں۔ من دخل المسجد فلہ امان، جو مسجد میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ حضور جنگ میں کہہ رہے ہیں مشرک مسجد میں داخل ہو جائے امان، تمہاری مسجد میں کوئی تبلیغ کرنے آئے تو امان ملتی ہے؟ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، بس دعا کیا کرو کہ مرنے کے وقت زبان پہ کلمہ شریف آ جائے، ورنہ ڈر بڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان۔ عباس نے عرض کیا، اس نے کہا ابو سفیان سردار ہے حضور، سرداروں کا مزاج ہوتا ہے، ان کو کچھ عزت دینی پڑتی ہے، اس کو آپ کو تھوڑی سی عزت دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ تو اب ابو سفیان بڑا خوش ہو گیا ہے، اس نے قریش سے کہا، اس نے کہا قریشی ہو، اس سے بڑی عزت کیا ملے گی، میری حویلی میں جو آ جائے اس کو بھی امان ہے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری حویلی میں آئیں گے ہم کتنی، 50 آدمی 100 آدمی باقی۔ حضور نے فرمایا من اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان۔ من القى السلاح فلہ امان، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان۔ اور فرمایا خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ ہاں 10 آدمی ہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی، وَلَوْ أَلْقُوا بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، چاہے وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے نیچے چھپ جائے نا، ان کو نہیں چھوڑنا، وہ قتل کیا جائے۔ ایک اس میں صفوان ابن امیہ تھا، ایک ہندہ تھی ابو سفیان کی بیوی، اور ایک اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا۔ اسی طرح 10 سال ایک عبداللہ ابن سعد ابن بسرہ جو مرتد ہو گیا تھا وہ تھا، انہوں نے فرمایا ملک استارک۔ اور پھر دیکھیں رحمت جوش میں آئی، آپ نے پھر خالد کو روکا، فرمایا خالد تم ذرا جذباتی آدمی ہو، خیال کرنا، لوگ ہتھیار پھینک دیں، گھر دروازے بند کریں، چھوڑ دیں، اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں، الیوم یوم المکرمہ، آج تو عزت کا دن ہے، آج تو ہم قریش کو عزت دیں۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ پورے مکے میں، پورے حرم میں کسی کی بھی لڑائی نہیں ہوئی ماں سوا خالد کے، کسی کی بھی لڑائی نہیں ہوئی، حضرت خالد کو لڑنا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ اکرمہ کو جوش آ گیا، وہ بھی تو بہادر تھا نا، اس کو جوش آ گیا تو اپنے ساتھی 30-40 اکٹھے کر کے، تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی راستے میں حضور نے تقسیم کیا نا 4 راستے کے لیے، ایک قافلہ ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، اور خیف ایک جگہ تھی، یہ جبل ہندی جسے کہتے ہیں نا، آپ اسی پہ اکٹھے ہونا ہے سب نے۔ اب جس راستے سے حضرت خالد آ رہے تھے، اوپر والے راستے سے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جسے آج آپ کہتے ہیں شیب عامر، عامر سے آگے آپ جو ہے نا ملاوی جسے کہتے ہیں، پھر پہاڑی کی چڑھائی ہے، چڑھائی کے بعد اتریں تو وہ جگہ ہے خندمہ، اس جگہ کا نام ہے خندمہ۔ اسی جگہ سے حضرت خالد ادھر سے آ رہے تھے، آگے اکرمہ کھڑا ہو گیا، 30-40-50 آدمی لے کے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے کہا اکرمہ کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ۔ نہیں ہٹتے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کا بندے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ آپ نے امان دے دی ہے، جاؤ تلواریں پھینک دو، امان، اپنے گھر میں چلے جاؤ، امان، چلو مسجد میں داخل ہو جاؤ، امان، ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ، امان، ہم نہیں لڑنا چاہتے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب تک زندہ ہوں تو محرم نہیں داخل ہو سکتا۔ نے بڑا سمجھایا اور صحابہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد، اس نے کہا تم اکرمہ بے وقوف تو نہیں بن رہے ہو، کیا ہو گئے ہو؟ پورا مکہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا ہے، ابو سفیان مسلمان ہو گیا، تمہارے سارے
طاقت قوت ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، سب نے ہتھیار ڈال دیے، سب صحابہ ہر طرف سے حرم میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی عقل کی بات کرو، کیا لڑ رہے ہو 40 آدمی 50 آدمی لے کر؟ اس نے کہا خالد تمہیں بھی اپنی شجاعت پہ ناز ہے نا، تو بزدل میں بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہاتھ میں، جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں دیکھ سکتا کہ مسلمان کعبے میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے تلوار سنبھال لو اور مقابلہ کرو۔ تو پہلے حلے میں 23 آدمی جو تھے خالد نے مار ڈالے، 23 آدمی گرے تو اکرمہ بھاگا، اسی لیے وہ تاریخ میں آتا ہے نا کہ فرّ اکرمہ من خندمہ، کہ خندمہ سے پھر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اب میں مارا جاؤں گا، اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ اعلان ہو گیا کہ تم کعبے کے خلاف کے نیچے بھی ہو تو تمہیں نہیں بخشا، اجال کا بیٹا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت تو پرچم تقسیم ہوتے تھے، لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ نے کوئی جماعتیں بنائی تھی، کسی کی کالی پگڑی ہے، کسی کی سبز پگڑی ہے، کسی کی ٹوپی ہے، کسی کی پٹکی ہے، کسی کا رومال ہے، کسی کی واسکٹ ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ ایک پہچان ہوتی تھی کہ مسلمان یا کافر، ختم۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تھے مسلمان یا منافق، اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کے بیٹھ گئے۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے پہ سخت ہیں، نہ کوئی بات، یعنی اس سے بڑی قربانی ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان اگر اشارہ بھی کر دیتے نا تو قتل کرنے والے کتنے آدمی تھے؟ 60-70 آدمی تھے، یعنی ان کی تو بوٹیاں بھی نہ ملتی مدینے میں۔ اگر حضرت عثمان صرف اشارہ کر دیتے نا، اشارہ صرف ایسے اشارہ کر دیتے کہ اڑا دو ان کو، تو آپ کی تو پوری فوج تھی مدینے میں، آپ کا کنٹرول تھا، اور تو ان کی تو ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے بھی نہ ملتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بدل گئے، انہوں نے کہا عثمان آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کے بندے آپ ہمیں حکم تو دیں۔ اللہ، یہ تھا مقام محبت۔ اس نے کہا علی جانتے تو ہو نا تم میں حق پہ ہوں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے مدینے میں خون بہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں قیامت میں اٹھوں اور میری وجہ سے مدینہ منورہ میں تلوار چلے، میری وجہ سے۔ مدنی نے فرمایا تھا امتحان آئے گا، میں نے شہید ہونا ہے، دشمن میری جان لینا چاہتا ہے تو میں ایک آدمی شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی گلیوں میں خون بہ جائے۔ اور آج ہماری مسجدیں جدا ہیں، ہماری اذانیں جدا ہیں، ہماری نمازیں جدا ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنا جدا ہے، ہمارا درود شریف پڑھنا جدا ہے، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا جدا ہے، نماز جنازہ جدا ہے۔ کیا بات ہے آخر؟ قبر پہ جانا جدا ہے، دفن کرنا جدا ہے، ہر بات میں فرقہ واری ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضرت کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسجد سے صلاۃ و سلام ہوتے تھے اور ایک مسجد سے نہیں ہوتے تھے، یعنی ہر بات میں الگ، اذان میں الگ، کلمے میں الگ، جنازے میں الگ، دعا میں الگ، نماز کے بعد دعا میں بھی جھگڑا، ایک دفعہ مانگو یا 3 دفعہ مانگو یا نہ مانگو، یہ بھی جھگڑا۔ جنازے کے بعد دعا مانگو یا نہ مانگو، یہ بھی جھگڑا ہے۔ قبر پہ پھول ڈالو نہ ڈالو، مسئلہ ہے۔ اور شریف مناؤ یا نہ مناؤ، اللہ کے بندے آخر یہ سارا قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے تمہارے سامنے، اللہ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، فکر دیا ہے تمہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، آخر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور تو کرو کہ 1400 سال میں جب حضور دین لے کے آئے، مکے میں آئے، طائف میں آئے، خیبر میں آئے، مدینے میں آئے، کیا کسی جگہ بھی ایسا عمل ہوا جو آج ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ نے حضور کی دعا جو منظور نہیں فرمائی، فرما دیا میرا مدنی یہ اختلاف رہے گا اور قیامت تک قتل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ عذاب رفع فرما دے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ مختلف روایات میں موجود ہیں اور مختلف کتابوں میں موجود ہیں، جب کسی کی طرق زیادہ ہو جائے تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب جواب دیتے ہیں تو امام کا حوالہ دیتے ہیں، میری تو مجبوری ہے، اگر میں بخاری شریف کا حوالہ دوں تو پھر کس کا حوالہ دوں گا؟ امام بخاری کا ہی دوں گا نا۔
امام بخاری کا جب میں حوالہ دوں گا تو کیا مراد ہوگی کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث رسول کی لکھی ہے، تو امام ابو حنیفہ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور کی حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا حوالے دینے کا، تمہیں کچھ سمجھ ہونی چاہیے نا میرا بھائی۔ جب ہم کسی امام کا نام لیتے ہیں یا کسی فقیہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مذہب الگ نہیں ہوتا، وہ صرف شارع ہوتا ہے، وہ حضور پاک کے فرمان کی شرح کرنے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے حضور کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ چونکہ اگر ایک حدیث صحیح ہے اور غیر متعارض ہے، کوئی متعارض حدیث نہیں، وہاں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں، وہاں تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا دنیا میں مثلا جتنی جماعتیں ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے کبھی کسی جماعت نے، کسی نے کہا ہے کہ نہیں جی 2 نہیں ہوتی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ تو ٹھنڈے دل سے سوچو کہ رکعتوں میں جھگڑا نہیں ہے، نماز میں قرآن شریف پڑھنے پہ جھگڑا نہیں ہے، رکوع سجود پہ جھگڑا نہیں ہے، تشہد بیٹھنے پہ جھگڑا نہیں ہے، فاتحہ اور رفع یدین پہ اختلاف کیوں ہے آخر؟ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچا کرو، اللہ پاک جھگڑوں سے بچائے، پوری حضور کی امت کو جمع کرو، یہ ملانے کا وقت ہے، ٹوٹنے کا وقت نہیں۔ نا بھی اب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، اچھا اسی طرح آپ کی جو آج کل جماعتیں بن گئیں، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، الحدیث ہے، جتنے ہیں اللہ پاک سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ تو اب کسی نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت نہیں ہے بلکہ 4 رکعت ہے، کسی نے کہا ہے؟ لیکن پہلی سنتوں میں بعض کہتے ہیں 4 سنتیں ہیں اور بعض کہتے ہیں 2 سنتیں ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ وہاں 2 حدیثیں مل رہی ہیں، جہاں حدیث ہی ایک تھی تو اختلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور جہاں 2 حدیثیں ہوں تو اب پھر علماء کا کام ہے، دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے، نسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، یا دونوں کا رفع تعارض کرنے کے لیے ان کو جمع کرنے کا کوئی امکان موجود ہے یا امکان موجود نہیں ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ فرمان رسول جو ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور کوئی حدیث بھی باقی نہ رہ جائے۔ تو ہم جو ہے حوالہ قریب کا اس لیے دیتے ہیں کہ بات سمجھ جلدی آ جاتی ہے۔ دیکھو آپ مجھ سے آپ پوچھیں گے کس کے بیٹے ہیں، بات کو سمجھیں آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولوی صاحب آپ کے باپ کا نام کیا ہے، میں کہوں آدم، تو میں نے غلط کہا ہے، لیکن آپ کا مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھو نا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کے والد کا نام کیا ہے، میں نے کہا جی آدم۔ آپ نے کہا جی آپ کی والدہ محترمہ کا نام، نے کہا حوا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب آپ کہیں گے جی آپ کے والد کا نام کیا ہے، میں کہوں گا جی مولانا خیر محمد، آپ کہیں جی کون خیر محمد صاحب؟ وہ جو ملتان میں تھے، میں نے کہا نہیں وہ بہاول پور والے، وہ جلندری الگ تھے، یہ بہاول پوری تھے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو جب ہم امام کا نام لیتے ہیں تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، دور کی بات کریں تو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ اب اللہ فہم عطا فرمائے، ہم کیا کریں؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے تو اس لیے آدمی اپنے استاد کا نام لے لیتا ہے۔ بھئی یہ مسئلہ ہاں جی مجھے تو حضرت گبانوی نے فرمایا تھا، حضرت بن نوری نے فرمایا تھا، حضرت درخواستی نے فرمایا تھا، حضرت شیخ خیر محمد نے فرمایا تھا، فلاں عالم نے فرمایا تھا۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑ کے اس عالم کی بات کو مانو، یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ ہم جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آواز نہیں سن سکتے تو دعا کریں نا اللہ آواز بلند کر دے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ آواز بلند کر دے، آواز زیادہ دے دے، تو اللہ تو قادر ہے نا، اللہ پاک سب کو پہنچا دے۔ میرے بس میں تو جو ہے میں تو چیختا رہتا ہوں بھائی۔ آپ کے جو صف میں ہیں تھوڑا آگے بیٹھا کریں، انشاءاللہ آپ بھی کہیں میں بھی کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہم بہت سے استادوں سے علم پڑھتے ہیں،
ایسے ہم بہت سارے ائمہ سے علم حاصل کر لیں، بالکل حاصل کرو، کسی نے منع نہیں کیا. علم حاصل کرنا الگ بات ہے، اس کے کہنے پہ چلنا الگ بات. حاصل سب سے کرو لیکن یک در بگیر محکم بگیر، پکڑو ایک کو اور مضبوطی سے پکڑو. مانیں گے سب کو لیکن پھر بعد ایک پہ چلنا. اب دیکھیں نا، ہم تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے لیکن چلیں گے کس کے حکم پہ؟ محمد صلی اللہ. سورج جو ہے فجر کے بعد، وہ حدیث موجود ہے نا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ جب تک سورج نہ ڈوبے نماز نہ پڑھو. بس ان کے بعد بھی حدیث ہے، ان کے بعد بھی حدیث ہے. تو اس لیے جہاں ایسی چیزیں ہوں اور معاملات مستحبات کے معاملے ہوں، کوئی حلال حرام کے مسئلے نہیں، کفر اسلام کے مسئلے نہیں، تو کوئی بات نہیں. ایک مولوی صاحب ہیں بجلی گھر، ہاں واقعی عالم ہیں، بہت اچھے عالم، بہت اچھے عالم ہیں اور موحد ہیں. جو میں نے سنا ہے، ملاقات میری نہیں ہے، سنا ہے میں کہ بہت بڑے خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ پشتو کے، اور عالم بھی ہیں. خرگوشت کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. ہمارے ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھا جاتا ہے، یہ بدعت ہے. یہ تو اعداد نکالے گئے ہیں، لوگوں نے اعداد نکالے ہیں کہ جی الف کے اتنا، بے کے اتنا. یہ نہ چیز سلف میں تھی نہ خلف میں تھی، اصل وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادب کے ساتھ رکھیں. لیکن اب ہمارے لیے تو مشکل آ گئی نا، جیسے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اب اخبار جو چھپتا ہے نا، ایک طرف تو ہے حضور کے روضے کی تصویر اور کعبے شریف کے دروازے کی تصویر، ایک طرف ہے فلم ایکٹریس کی تصویر. ہم کعبے کی تصویر کو جو رکھنے بیٹھے تو بیوی سمجھتی ہے پتہ نہیں اس نے عورت کے لیے رکھی ہو، کیوں وہ بھی تو ساتھ کھڑی ہے نا. کیا کریں آپ؟ کیا بات ہدایت. بس دعا کرو. ہم تو بھائی اب اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ بس دعاؤں کے سوا ہمارے پلے میں کچھ نہیں، اور دعائیں بھی ہماری منظور نہیں ہوتی کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، عقل حلال نہیں، صدق کے مقال نہیں. نماز میں اپنے بازو زمین پہ مت بچھایا کرو. ہاں بالکل، یعنی حضور نے منع فرمایا، لیکن عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا ایک اور حکم ہے نا کہ اچھا مردوں کے لیے اول صف افضل ہے، عورتوں کے لیے آخری کیوں افضل ہے؟ کیوں فرق ہے؟ اگر حکم سب کے لیے ایک ہوتا ہے تو یہاں فرق کیوں ہے؟ یہ مجھے آپ سمجھا دیں تو ہاتھ بچھانے والا میں آپ کو سمجھا دوں. اللہ کے بندے، عورت کے لیے ستر زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ہر وہ کام کرے جس سے پردہ زیادہ سے زیادہ قائم رہے. عورتیں بھی ہاتھ سینے پہ باندھیں جہاں باندھیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی جب حدیث میں موجود ہے تو ایک ایسے جھگڑے نہیں ہیں. جب امام قرات کریں تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن جب تیسری رکعت پڑھیں گے تو اس وقت امام قرات نہیں کرتا. تیسری رکعت میں امام نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا جب پڑھے تو تم چپ کرو. یہ تو نہیں کہا جب زور سے پڑھے تو چپ کرو. لفظ ہے پڑھنا. جب وہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، بس تو رہا ہے. چاروں ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. باقی جس نے جس کی فقہ پڑھی ہے اسی کو ترجیح دیتا ہے. فقہی مسائل میں اصل مرجع تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تیسرا تکبیر ملا، میں نے دعا پڑھا یا ثنا پڑھا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے. امام نے سمع الحمدللہ کہا، ہم نے سمع الحمدللہ کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی پتا نہیں آپ لکھتے کیا ہیں. اب بنگالی کو اردو، اردو کو بنگالی بنا دیں تو میں کیا کروں؟ یا تو بنگالی میں لکھو، کسی بنگالی کو دے دوں بابا مجھے سمجھاؤ کیا لکھا ہے، یا اردو میں لکھو. جب تم اردو کا بھی ستیہ ناش کر دو اور بنگالی کا بھی ستیہ ناش کر دو سمجھے کیا کوئی؟ بہرحال جو مجھے سمجھ آیا، اللہ عالم غلط یا صحیح،
کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اب مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، بلکہ مقتدی کو کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ جو میں نے سمجھا اللہ عالم، آپ نے یہی پوچھا ہے کچھ اور پوچھا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ جو مجھے تمہاری تحریر سے سمجھ آیا ہے اس کا میں نے جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا 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 یا